پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ہو کی ضمیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ اس شان کا مالک ہے کہ اس کا بندہ جب بھی، جس وقت بھی اور جہاں بھی اپنے گناہ پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اور اللہ سے توبہ کر لے، پروردگار عالم نہ صرف اس کی توبہ قبول فرماتا ہے بلکہ اس پر رحم بھی فرما دیتا ہے۔ یہاں اللہ پاک کے دو صفاتی نام ہیں، التواب بہت زیادہ بار بار توبہ قبول فرمانے والا، اور رحیم بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ والتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور جس مسلمان نے، جس شخص نے اپنے گناہ پر توبہ کر لی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک صاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا حصہ اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہم گناہ گاروں کے لیے ایک ڈھارس ہے، ایک امید ہے، ایک پیغام قبولیت توبہ ہے کہ بندے کو جب بھی احساس ہو جائے اپنے کسی غلط کام پر، گناہ پر، تو توبہ کرنے میں اسے دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو توبہ وہی قابل قبول ہے جو سکرات سے پہلے، یعنی موت جب آ رہی ہو، روح جسم سے نکل رہی ہو، حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آ رہے ہوں، اس سے پہلے پہلے کی توبہ وہ قابل قبول ہے، اور جب موت کے آثار نظر آ رہے ہوں اس وقت کی توبہ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح فرعون اور آل فرعون نے دریائے نیل کی لہروں میں جب غرقاب ہو رہے تھے، اس وقت فرعون کے زبان پر بھی توبہ کا الفاظ آ گئے تھے، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ اس وقت وہ موت کے قریب تھا تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے مٹی کا ایک گندھی ہوئی مٹی، نرم مٹی، وہ اس کے منہ پر دے ماری تاکہ اس کو توبہ کے الفاظ نہ اس کے منہ سے ادا ہو سکیں۔ تو قابل قبول وہی توبہ ہے جو ہم موت سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور پھر توبہ بھی ایسی ہو جسے توبۃ نصوح، پکی توبہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں دو الفاظ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا لفظ ہے خوف خدا، اور دوسرا ہے امید رحمت۔ اللہ کا خوف بندے کے دل میں اور دماغ میں اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ اسے گناہ کے قریب بھی جانے کا موقع نہ ملے، وہ اس ہر موقع سے اور اس ہر محفل سے، مجلس سے بچنے کی کوشش کرے جہاں گناہ کا ارتکاب ہونے کا خطرہ ہو۔
اور علماء فرماتے ہیں تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن میں اللہ کا خوف اور اس کی رحمت کی امید کتنی ہونی چاہیے؟ خوف خدا بھی ہو اور ساتھ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو. تو آپ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن میں یہ کتنی ہونی چاہیے؟ تو فرمایا گیا کہ جس طرح ترازو کے دو پلڑے برابر ہوتے ہیں ایسے ہی بندہ مومن کے دل میں خوف اور امید ترازو کے دو پلڑوں کی طرح برابر ہونے چاہیے. اللہ کا خوف بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو. یہ امید رحمت ہی بندے کو ڈھارس بندھاتی ہے کہ اے بندے تو نے اپنے رب کی اگر نافرمانی کر لی ہے تو فوراً اس کی بارگاہ میں توبہ تائب ہو جا، اس سے معافی کا طلبگار ہو جا. اور اس نے تو خود ارشاد فرما دیا ہے انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو ہمیں اپنے گناہ پر مداومت یعنی ہمیشگی اختیار نہیں کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اور معافی کے طلبگار بنے. اور جب گناہ سرزد ہو جائے تو ارشاد پاک ہے کہ گناہ کے ارتکاب کے بعد اور توبہ کے بعد پھر نیکیوں میں اتنا اضافہ کر دو، اتنا اضافہ کرو کہ وہ گناہ ختم ہو جائے اور نیکیاں بڑھ جائیں. اور سورۃ الفاتحہ شریف کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے حدیث پاک کے راوی ہیں. حضرت حذیفہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کسی قوم پر نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے، عذاب بالکل اس قوم پر اور اس بستی پر نازل ہونے ہی والا ہوتا ہے کہ اس قوم کا ایک بچہ مسجد میں یا گھر میں بیٹھ کر جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، جب کوئی ننھا منا بچہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو روک لیتا ہے. اور نہ صرف عذاب کو روک لیتا ہے بلکہ 40 سال تک اس ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک 40 سال تک اس قوم پر عذاب نازل نہیں فرماتا. تو سورۃ الفاتحہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے. اور یہ وہ سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل فرمائی گئی، ایک دفعہ مکہ شریف میں اور ایک دفعہ مدینہ شریف میں. اور یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن پاک کے علوم سورۃ الفاتحہ میں رکھ دیے گئے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں تو ہر دفعہ پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں اور زیادہ ہم پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں. سورۃ الفاتحہ ہماری زبان پر ادا ہوتی ہے تو یہ اللہ سے اللہ کی رحمتیں لے کر ہم پر سایہ فگن ہو جاتی ہے. اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیکیوں کے سلسلے کو زیادہ کر دینا چاہیے اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے. اس لیے نیک کاموں میں پہل کرنی چاہیے. اور بے شمار نیکی کے کام ہیں، ہمارے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں یہ نیک کام اللہ اور اس کے پیارے محبوب کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. کسی پر ظلم و زیادتی، کسی کے ساتھ بد سلوکی، بد زبانی سے بچنا چاہیے. دوسرے کو عزت دیں، اس لیے عزت دیں کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور حضور علیہ السلام کا کلمہ گو ہے، کلمہ شریف پڑھنے والا ہے.
کسی کے بارے میں بھی برا نہ سوچے، اگر کسی کا فائدہ نہ کر سکتے ہوں تو اس کا نقصان بھی نہ کریں۔ اور مرد مومن کی زندگی انہی چیزوں سے عبارت ہے، کسی پر تنقید نہیں ہے، یہ نیتوں کو اللہ بہتر جاننے والا ہے، ہمارے خیالات سے بھی اللہ پاک آگاہ اور واقف ہے۔ ہم ہر ایک سے چھپ سکتے ہیں لیکن ہمارا ظاہر اور باطن اللہ کی ذات سے نہیں چھپ سکتا، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ یہ نوشیروان عادل بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اور عدل کی وجہ سے بڑا مشہور تھا، اپنے بیگانے ہر ایک سے وہ انصاف اور عدل سے کام لیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اپنے لشکر کے ساتھ کہیں سفر پہ تھا، چلتے چلتے اپنے فوجیوں سے علیحدہ ہو کر کسی باغ میں چلا گیا، وہاں اناروں کا باغ تھا، جو اس باغ کا نگران ایک نوجوان لڑکا تھا، اس سے کہا کہ مجھے ایک انار توڑ کر اس کا جوس نکال کر دو۔ اس لڑکے نے انار توڑا، اس کا پانی نچوڑ کر پیش خدمت کیا۔ بادشاہ نے جیسے ہی وہ انار کا جوس پیا، کہنے لگا بہت میٹھا بھی ہے اور بہت مزیدار ہے، لذیذ ہے۔ مشروب پینے کے بعد وہ بادشاہ کی نیت میں خرابی آ گئی، کہنے لگا کہ اس باغ پر میں ٹیکس زیادہ لگا دوں گا، کیونکہ بہت زیادہ میٹھا باغ ہے، لذیذ باغ ہے۔ جیسے ہی اس کی نیت تبدیل ہوئی کہ میں اس پر ٹیکس پہلے سے زیادہ لاگو کر دوں گا، لڑکے سے کہا دوسرا انار بھی توڑ کر مجھے اس کا جوس پلاؤ۔ اب جب دوسرا انار اس نے توڑا نا، جب وہ پیش خدمت کیا تو نہ اس میں وہ مٹھاس رہی نہ وہ لذیذ رہا۔ لڑکے سے کہنے لگا کہ پہلا انار تو بڑا میٹھا تھا، دوسرا بھی اسی باغ اور اسی پودے کا ہے۔ تو لڑکا بھی کوئی ذہین تھا، سمجھدار تھا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، شاید بادشاہ کی نیت میں کوئی فرق آ گیا ہو، اس لیے دوسرے انار کا رنگ اور اس کا مزہ وہ پھیکا پڑ گیا ہے۔ تو بادشاہ وہ حیران ہو گیا کہ واقعی میری نیت میں فرق تو آ گیا تھا۔ فوراً ہی توبہ طیب ہوا، کہنے لگا نہیں، میں زیادتی نہیں کروں گا، اپنی رعایا پر، اپنی عوام پر ظلم اور زیادتی نہیں کروں گا، جتنا وہ پہلے خوشی سے ٹیکس دے رہے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب پھر کہنے لگا کہ تیسرا انار بھی توڑ کر مجھے اس کا جوس نکال کر دے۔ لڑکے نے جب تیسرا انار توڑا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ مزیدار بھی تھا اور میٹھا بھی تھا۔ لڑکے نے پوچھا جناب اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ کہنے لگا یہ تو پہلے انار سے بھی زیادہ میٹھا بھی ہے اور مزیدار بھی ہے۔ تو لڑکے نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نیت ٹھیک ہو گئی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے۔ ہم جیسے ہی اپنے دل میں کسی کی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، بے شک بھلائی نہ کر سکے، موقع نہ ملے، لیکن وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی بد نصیب کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے بارے میں ارادہ ہی کر لے تو یہ ایک مرد مومن کے لیے بہت ہی نقصان والی بات ہے، کیونکہ اللہ کی ذات وہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو بڑے سکون کے ساتھ گزاریں، کسی کے بارے میں کوئی غلط ارادہ یا سوچ رکھے ہی نہ۔ اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے اس کو اگنور کریں، اس کو نظر انداز کریں،
اور وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقتوں کا مالک ہے کہ وہ آپ کو ہر جب اس کے ساتھ معاملہ کوئی سپرد کر دیا جائے تو وہ خود ہی حفاظت فرمانے والا ہے. یہ یقین اور یہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. یوں دعا مانگتے رہنا چاہیے. میں بھی اکثر انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یا رب العالمین، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تیری عطا ہے. جس طرح تو نے بن مانگے ہمیں اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، ان نعمتوں کی حفاظت بھی تیرے ذمے ہے. بس پھر آپ بالکل مطمئن ہو کر سو جائیں. چور ڈاکو لاکھ کوشش کرتے رہیں، آپ کا نقصان نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں، اس کی حفظ و امان میں. یہ عقیدہ راسخ ہو جائے، یہ سوچ اور یہ نظریہ اپنے اندر پختہ کر لینا چاہیے کہ جو کچھ ہے ہمارے پاس یہ سب اللہ کی عطا ہے اور اس سے بڑا محافظ کوئی نہیں ہے. ہم صبح شام یہ واقعات سنتے اور پڑھتے اور دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض اوقات حادثات ہوتے ہیں، بچانے والا بچا لیتا ہے. آگ لگی ہوئی ہے، آگ بھڑک رہی ہے، لیکن وہ بچانا چاہے تو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے جس طرح ابراہیم خلیل اللہ کو بچانے پر قادر ہے، حضرت ابراہیم کا صدقہ ہمیں بھی بچا سکتا ہے. آج کل سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے. ہر رات سونے سے پہلے یہ نبی پاک علیہ السلام کا عطا کردہ وظیفہ ہے کہ سونے سے پہلے بستر پر جائیں، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گھر پر، اپنے مال مویشی پر، اپنے دکانوں پر، اپنے آپ پر دم کر لیا کریں. اللہ کے فضل و کرم سے آیت الکرسی کی برکت سے ایک فرشتہ آپ کی نگرانی کرتا ہے، کسی دشمن کو آپ کے قریب نہیں آنے دے گا. اور اسی طرح جب صبح آپ اٹھتے ہیں، آپ کی رات صحیح گزر گئی، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی نقصان کرنے والا آپ پر غالب نہیں آ سکا، تو اللہ کا شکر ادا کریں. جس نے رات امن سے گزار دی ہے، دن کے اجالوں میں بھی حفاظت اسی کے ذمہ کرم پر ہے. اور جب آپ اپنے گھروں سے روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے ہی بندہ رزق حلال کمانے کے لیے، یہ دنیا داری نہیں ہے روزی کمانا، یہ عین ایمان ہے، عین دین ہے. اور دین کا پہلا فرض ہے رزق حلال کمانا، جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جا رہی. تو جیسے ہی کوئی بندہ روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم نکالتا ہے تو دو نگران فرشتے اس کے آس پاس آ جاتے ہیں، دائیں اور بائیں، اور وہ آ کر کیا کہتے ہیں؟ اے روزی حلال کی روزی کمانے کے لیے جانے والے، بارک اللہ لکا فی حرکاتک، اللہ تیرے آنے جانے میں برکتیں عطا فرما دے، اور جو تیری روزی میں برکتیں عطا فرما دے، اور جو تو کما کر لا رہا ہے رزق حلال، یہ بہشت میں، جنت میں تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے. وہ دونوں فرشتے بھی خود دعا کرتے ہیں اور دعا کے بعد خود بھی آمین کہتے ہیں، اور اللہ کی جتنی نورانی مخلوق ہے ان دو فرشتوں کی اس دعا پر وہ بھی آمین کہتے ہیں. آپ شوق سے، محبت سے، محنت سے، نیک نیتی کے ساتھ روزی کمائیں، روزی کما کر شام کو گھر آئیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، خود بھی کھائیں. پھر دیکھیں حلال کی روزی، حلال کا لقمہ جب ہمارے پیٹ میں جاتا ہے اس وقت عبادت میں بھی مزہ آتا ہے. بندے کی توجہ بھی نماز میں اللہ کی طرف رہتی ہے اگر پیٹ میں حلال موجود ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کمانے اور کھانے اور کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.